إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد آج صبح ہی ایک طویل سفر سے واپس پہنچا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً ایک ہفتہ حرمین شریفین میں بھی حاضری کی توفیق ہوئی اور الحمدللہ آپ سب حضرات کے لیے بھی دعا کرنے کی توفیق ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. اس مرتبہ کعبہ شریف کے سلسلے میں ایک اہم تاریخی واقعہ پیش آیا. نہیں آ رہے پچھلا تقریباً ایک ہفتہ الحمدللہ جن میں سے 6 دن مکہ مکرمہ میں اور 1 دن مدینہ طیبہ میں حاضری کی توفیق ہوئی. پچھلا جمعہ بھی نہیں آ رہی اب بھی اچھا پچھلا جمعہ بھی الحمدللہ مکہ مکرمہ میں ہوا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یوں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بارہا حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور اس مقام پر چند لمحے بھی انسان کو مل جائیں تو یہ اس کے لیے بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے. ہم جیسے لوگ سچی بات تو یہ ہے کہ اس لائق بھی نہیں ہیں کہ وہاں حاضری کی اجازت دی جائے. اپنے اس ناپاک وجود کے ساتھ اس مقدس مقام پر جو اللہ جل جلالہ کا پورے کرۂ زمین پر سب سے زیادہ منتخب مقام ہے وہاں پر مارنے کی بھی اجازت نہ ہونی چاہیے. یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے اس گھر کے دروازے ہر کس و ناکس کے لیے کھولے ہوئے کہ جس حالت میں ہو انسان چلا جائے پہنچ جائے اور اپنے ظلمتوں کو دھو لے اپنی ناپاکیوں کا ازالہ کر لے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بنا دیا ہے ہمیشہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کا انعام ہے, اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ جتنی دیر بھی حاضری کی توفیق مل جائے بڑی نعمت. تو یوں تو الحمدللہ بار بار حاضری کا موقع ملتا رہتا ہے لیکن اس مرتبہ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تاریخی واقعہ پیش آیا جو صدیوں میں کہیں پیش آیا کرتا ہے اور وہ ہے کعبہ شریف کی نئی تعمیر. پچھلے چند مہینوں سے کعبہ شریف کی نئی تعمیر کا سلسلہ چل رہا تھا اور میں آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے جب حاضر ہوا تھا تو اس وقت کعبہ شریف
کے گرد چاروں طرف ایک عمارت تعمیر کر دی گئی تھی، لکڑی کی ایک عمارت تعمیر کر دی گئی تھی، جس سے کعبہ شریف کو چھپا دیا گیا تاکہ تعمیر کا کام اندر ہو سکے، سب کے سامنے نہ ہو۔ وہ تعمیر کا سلسلہ چل رہا تھا، اور اس مرتبہ جب 3 مہینے پہلے حاضری ہوئی تھی تو یہ پہلا واقعہ تھا کہ عمرہ بھی کیا، مسجد حرام میں بھی حاضری ہوئی، لیکن کعبہ شریف کی زیارت نہیں ہو سکی کیونکہ کعبہ شریف اس عمارت میں ڈھکا ہوا ہے۔ تو اس مرتبہ بھی اطلاعات یہی مل گئی تھیں کہ ابھی تک وہ کام جاری ہے، اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید رمضان تک کم از کم جاری رہے گا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ میں تو اسی تصور میں گیا تھا کہ شاید کعبہ شریف کی اس مرتبہ بھی زیارت نہ ہو سکے، لیکن جب داخل ہوا تو دیکھا تو ماشاءاللہ اس کے 3 اطراف کھلے ہوئے تھے، اور جس روز پہنچا تو اسی روز الحمدللہ وہ کام مکمل ہوا تھا۔ اسی رات میں وہ نئی عمارت ہٹائی گئی، اور پھر جو اصل کعبہ شریف کی عمارت ہے وہ جلوہ افروز ہوئی الحمدللہ۔ تو یہ تعمیر کعبہ کا تقریباً 89 اندر کے حصے کی 89 تعمیر ہوئی۔ چھتیں کبھی کی چلی آ رہی تھی صدیوں کی، اور شہتیر کی چھتیں تھیں، ستون بھی شہتیر کے تھے، تو اب وہ بوسیدگی اس کے اندر پیدا ہونے لگی تھی، اس واسطے اس کو چھت تبدیل کی گئی ہے، اور دیواریں جو کعبہ شریف کی دیوار باہر نظر آتی ہے ویسی ہی ایک دیوار اندر بھی ہے، یعنی جس طرح پتھروں کی ایک دیوار باہر ہے اسی طریقے سے اندر بھی ایک دیوار ہے، اس میں بھی اسی طرح کے پتھر ہیں۔ وہ سارے پتھر نکال کر اور ان کی صفائی کر کے دوبارہ ان کو لگایا گیا ہے، اور ان پتھروں کے لگانے میں الحمدللہ لگانے والوں نے اس محبت اور عظمت کے ساتھ لگایا ہے کہ جو پتھر جب نکالا گیا تو ہر پتھر پر نمبر ڈالے کہ کون سا پتھر کس جگہ کا ہے، اور پھر واپس اسی جگہ پر دوبارہ اس کو نصب کیا گیا۔ چھت تبدیل ہوئی، دیواریں اس طرح تبدیل ہوئی کہ پتھر وہی برقرار ہیں، البتہ اس کو اثر نو جوڑا گیا ہے۔ ستون جو کعبہ شریف کے تھے وہ بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پرانے ہو گئے تھے، تو اس واسطے اب ایک نئی لکڑی منگائی گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ لکڑی 1000 سال تک کی اس کی گارنٹی دی جاتی ہے کہ 1000 سال تک وہ لکڑی جو ہے وہ انشاءاللہ وہ سیدھا نہیں ہوگی۔ اس کے ستون لیکن اسی جگہ پر نصب کیے گئے جہاں پہلے ستون تھے۔ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ نماز پڑھی تھی کعبہ شریف کے اندر، وہ جگہ پہلے سے محفوظ چلی آتی ہے، اس کی حفاظت بھی الحمدللہ کی گئی ہے، اور اس طرح الحمدللہ یہ تعمیر کعبہ کا یہ سلسلہ ابھی اسی ہفتے میں مکمل ہوا ہے۔ اور اس خاموشی کے ساتھ ہوا کہ صرف انہیں لوگوں کو پتہ چل سکا جو جا کے دیکھ کر آئے، کوئی الحمدللہ جیسے نام و نمود اور پبلسٹی اور اعلانات اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ جل جلالہ نے یہ گھر بیت اللہ اپنا جو بنایا تو اس کے خادموں کے دل میں بھی، اس کے خدمت گزاروں کے دل میں بھی اس کی ایسی عظمت اور ایسی محبت پیدا فرمائی کہ انہوں نے محبت اور عظمت کی مثالیں قائم کی ہیں تاریخ میں۔ اللہ یہ کعبہ اللہ تعالیٰ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے، زیارت کی فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کعبہ عجیب چیز ہے، انسان اس کے وصف بیان کرنے سے عاجز ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ ویسے تو دیکھنے میں پتھر ہیں، اور پتھر بھی اندھڑ، یعنی بہت
جنہوں نے زیارت کی دیکھا ہوگا اونچے نیچے سے پتھر ہیں، پلاسٹر تک بھی نہیں ہے ان پتھروں کے اوپر، عمارت کے اوپر، لیکن کیا اس میں حسن ہے، کیا اس میں کشش ہے، کیا اس میں جمال ہے، کیا ایسا لگتا ہے کہ ایک مقناطیس نصب ہے، سارے دنیا سے لوگوں کو کھینچ رہا ہے، لوگوں کے سینے کھچ کھچ کر اس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ حسن و جمال، یہ رونق، یہ عظمت ظاہر اس وجہ سے تو ہے نہیں کہ اللہ جل جلالہ وہاں پر تشریف فرما ہے۔ بیت اللہ جو کہا جاتا ہے اللہ کا گھر، تو یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتے ہیں اس گھر میں، لیکن صرف ایک چیز کی عظمت ہے، ایک چیز کا جمال ہے، ایک چیز کا جلال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس گھر کو اپنے ساتھ نسبت عطا فرما کہ یہ میرا ہے، بس یہ نسبت عطا فرما دی کہ یہ میرا گھر ہے، حالانکہ اس میں رہتے نہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ مکان نہیں، اللہ تعالیٰ مکان سے اور زمان سے ماورا ہے، لیکن صرف ایک نسبت عطا فرما دینے سے اس میں یہ حسن و جمال، اس میں یہ کشش، اس میں یہ رونق پیدا ہو گئی۔ تو جس ذات کے ایک ذرا سی نسبت سے یہ حسن و جمال اور یہ کشش پیدا ہو رہی ہے، اس ذات کا اپنا حسن و جمال کیا ہوگا، اس کی عظمت و جلال کا کیا عالم ہوگا، جس نے محض ایک نسبت کے ذریعے یہ مقام عطا فرمایا، ایک ان گھڑ پتھروں کی عمارت، اور معجزہ دکھا دیا کہ کوئی سرسبز و شاداب جگہ نہیں، کوئی ظاہری حسن کے اعتبار سے کوئی باغ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی سبزہ نہیں، ریگستان اور سنگلاخ پہاڑ اور ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گھر بنایا۔ معجزہ دکھا دیا کہ ایسی سنگلاخ جگہ میں جہاں عام حالات میں انسان کا دل الٹ جائے، لیکن اس گھر کی عظمت اور حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ جتنی مرتبہ آدمی چلا جائے، جتنی مرتبہ چلا جائے، اس کے شوق میں، اس کی عظمت میں، اس کی محبت میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہ ہے نسبت کا اثر، اللہ جل جلالہ کی طرف نسبت۔ ذرا بیت اللہ، اللہ نے کہہ دیا میرا گھر، نہ کہتے تو عام پتھر تھے، وہی پتھر لگے ہوئے ہیں جبل کعبہ میں، وہیں مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل الکعبہ، اور یہ مشہور ہے واللہ عالم کہ کعبہ شریف کی تعمیر کے لیے پتھر وہاں سے لائے گئے تھے، اس پہاڑ سے۔ وہ پہاڑ اب بھی موجود ہے، پتھر اب بھی موجود ہے، انہی پتھروں میں سے کچھ کو لا کر یہاں پر یہ گھر بنا دیا، لیکن ان پتھروں میں وہ بات نہیں جو جبل الکعبہ میں تھی، کہ پتھروں میں ہے، جو اس بیت اللہ کے پتھروں میں ہے کہ انسان کی نظر سیر نہیں ہوتی اس کو دیکھنے سے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی نسبت، اور یہ عجیب و غریب رحمت ہے بندوں کے اوپر کہ انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ جس خالق کو، جس مالک کو انسان اپنا معبود قرار دیتا ہے، تو وہ تو انسان کے ادراک سے بالا تر ہے، نہ انسان اسے دیکھ سکتا ہے، نہ انسان اسے چھو سکتا ہے، نہ انسان اس کا تصور کر سکتا ہے، اور ساتھ میں انسان کی فطرت یہ ہے کہ اپنے مالک اور خالق کے آگے سر جھکائے، اس کے سامنے اپنا سر نیاز خم کرے، اس کے ساتھ لگے لپٹے۔ تو انسان کی اس فطرت کی تسکین کے لیے اللہ جل جلالہ نے یہ گھر بنا دیا، اور اس کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ جاؤ اور اس جگہ جا کر بندگی کے سارے جذبے نکال لو، بندگی کے جتنے تمہارے دل میں جتنے جذبے ہیں ان کے نکالنے کے لیے یہ جگہ موجود۔ چکر لگانا چاہتے ہو چکر لگاؤ، دہلیز پکڑنا چاہتے ہو دہلیز پکڑو، اور اس کو چومنا چاہتے ہو چومو، اور اس کے ساتھ لپٹنا چاہتے ہو لپٹو۔ یہ ہم نے تمہارے لیے ایک علامت بنا دی، ہماری بندگی کی، ہماری عبادت کی ایک علامت ہم نے اس کو قرار دے دیا کہ اس میں جا کر تم اپنے بندگی کے حوصلے نکال سکتے ہو، اپنے جذبات کو تسکین دے سکتے ہو۔ اس لیے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گھر، اور اصل میں ایک گھر ہے اوپر ملائے اعلیٰ میں، جسے البیت المعمور کہتے ہیں،
والبیت المعمور بھی ایسا ہی گھر ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے اپنی طرف نسبت عطا فرما دی، اور وہ فرشتوں کے واسطے عبادت گاہ بنایا گیا، اور فرشتے 70,000 فرشتے ہر آن ہر لمحے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ اسی بیت معمور کا ایک نمونہ اللہ جل جلالہ نے اس زمین کے اوپر بنایا، اور سب سے پہلے تعمیر کی اس کی ملائکہ نے، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے، اور نوح علیہ السلام کے بعد اس کے وہ مٹ گئیں، آثار مٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حصے میں عطا فرمائی کہ ان کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے لے جا کر جگہ بتائی کہ دیکھو یہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار نہیں بنایا، لیکن اس کو سب سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جا کر بتایا کہ یہ جگہ تھی، اور اس جگہ کے اوپر اس کی بنیادیں تھیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنیادیں اٹھائیں۔ تو قرآن کریم میں فرمایا گا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ بنیادیں تو پہلے موجود تھیں، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا، بلند کیا۔ تو قرآن کریم نے بڑے عجیب انداز میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس وقت کو یاد کرو جب وہ اور اپنے کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اب آگے قرآن نے یہ تو ذکر کیا نہیں کہ کیسے اٹھا رہے تھے، پتھر کہاں سے لا رہے تھے اور تعمیر کس طرح کر رہے تھے، یہ تفصیلات اس لیے ذکر نہیں کی کہ ان کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی ہمیں آپ کو۔ جو بات ذکر کی قرآن نے وہ یہ کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام جس وقت تعمیر کر رہے ہیں کعبے کی، اتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دے رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اور اس کی صفائی میں لگے ہوئے ہیں، اس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جس وقت یہ کام کر رہے ہیں تو کہہ کیا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، زبان پر الفاظ یہ ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیا ہے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجیے، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجیے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اس اشارہ اس طرف کر دیا جو ہمارے آپ کے لیے عظیم سبق ہے کہ جب بھی کسی انسان کو کسی اچھے کام کی توفیق ہو، عبادت کی، کسی نیکی کی، بندگی کے کسی کام کی توفیق ہو، تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس کام کے اوپر اترائے نہیں، اس کے اوپر ناز نہ کرے، اس کی وجہ سے اپنے دل میں عجب اور خود پسندی کے جذبات نہ لائے، اور یہ خیال نہ کرے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے لیا، بلکہ اللہ جل جلالہ سے اس کام کے کرنے کے بعد دعا یہ کرے کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے اس عمل کو قبول فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کتنے بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دے لے، بڑے سے بڑا عمل کر لے، بڑی سے بڑی عبادت کر لے، کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو اللہ جل جلالہ کی ذات والا صفات کے شایع نشان ہے۔ کوئی ہے انسان کے پاس عمل جو اللہ کے شایع نشان ہو؟ کوئی عمل نہیں، یہاں تک کہ حضور کریم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری رات کھڑے ہیں عبادت میں، پاؤں پر ورم آ رہا ہے، اور اس کے باوجود فرماتے یہ ہے کہ ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا۔
تو اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. وہ گھر تعمیر کر رہے ہیں جو قیامت تک سارے انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ بننے والا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کوئی ایسا کام کر لے کہ جو ذریعہ بن جائے آنے والوں کے لیے نیکی کرنے کا، تو جتنے انسان نیکی کریں گے ان سب کا ثواب اس آدمی کے نامے اعمال میں لکھا جاتا ہے. آپ ایک مسجد بنائیں تو مسجد بنانے کے بعد جب تک کوئی آدمی اس مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا، عبادت کرتا رہے گا، اس نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کا ثواب آپ کے نامے اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ مسجد بنا رہے ہیں، وہ عبادت گاہ بنا رہے ہیں کہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے اور اس کی عبادت ہونے والی ہے. طواف اس میں کرنے والے لوگ کرنے والے ہیں، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، اس میں اعتکاف کرنے والے ہیں. لہذا قیامت تک جتنے انسان بیت اللہ کی نسبت سے کوئی عبادت کریں گے ان سب کی عبادتوں کا ثواب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نام اعمال میں لکھا جائے. اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. لیکن اس کارنامے پر کوئی فخر نہیں، کوئی ناز نہیں، کوئی بڑائی دل میں نہیں آ رہی. یہ نہیں خیال آ رہا کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، بلکہ زبان پر کلمات یہ ہے کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما لیجئے. میرا یہ عمل اس لائق تو نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرے، لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس کو قبول کریں. تو جب ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے کارنامے کے لیے کر رہے ہیں کہ اس کو قبول کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ سبق ہمیں آپ کو قرآن یہ دے رہا ہے کہ تمہیں بھی جب کسی عمل کی توفیق ہو اور کتنا ہی بڑے سے بڑا عمل تمہیں نظر آ رہا ہو، کسی عمل کو اپنی نسبت سے بڑا مت سمجھو کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، بلکہ اللہ جل جلالہ کے حضور اس کے لیے قبولیت کی دعا مانگو. اور یہ دعا اسی واسطے مسنون ہے، ہر نیک عمل کے بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اپنے فرض و کرم سے اس کو قبول فرما دے. کیونکہ جب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ قبول فرما لیجئے تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ میرا عمل میری نسبت سے تو اس لائق ہے نہیں، لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. جب یہ کہہ دے گا تو کبھی اپنے کیے ہوئے عمل پر نہ بھروسہ ہوگا، نہ اس کی وجہ سے تکبر دل میں آئے گا، نہ عجب اور خود پسندی پیدا ہوگی، نہ ناز اور فخر ہوگا، بلکہ اور عاجزی پیدا ہوگی. اور یہی شیوا ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام. دیکھو روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. اور کتنی مدت کے بعد؟ یعنی جب سے مکے والوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا اس وقت سے 8 سال گزرے تھے. صرف 8 سال کے اندر دوبارہ اسی شہر میں جہاں سے چھپ چھپا کر ہجرت کر کے نکلے تھے اور کوئی ایک فرد متنفس بھی آپ کی بات ماننے والا نہیں تھا، 8 سال کے بعد اس شہر میں فاتح کے حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ منظر ایسا یاد ہے جیسے کہ اب دیکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے ہیں شہر کے اندر تو کوئی اور فاتح ہوتا تو سینہ تان کر داخل ہوتا اور انا ولا غیری کے نعرے لگاتا ہوا داخل ہوتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی شان سے داخل ہو رہے ہیں اس طرح کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ گردن جھکی ہوئی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، تھوڑی سینے سے لگ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور زبان مبارک پر یہ آیات ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ قرآن نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک فتح مبین عطا فرمائی. تو اس وقت جب کہ آدمی اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے، اپنے کسی عمل کا دھیان نہیں، اللہ جل جلالہ کی توفیق پر نظر ہے کہ اللہ آپ کی توفیق ہے کہ آپ نے یہ فتح عطا فرمائی مجھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ ہے بندے کا کام کہ جب کوئی کامیابی ہو، جب کوئی نیک عمل کی توفیق ہو، جب کسی نیکی کا موقع ملے تو اس وقت
بجائے اکڑنے کے اور تننے کے اور زیادہ گردن انسان کی جھک جائے اور زیادہ عاجزی کا مظاہرہ کرے اللہ جل جلالہ کے سامنے کہ اللہ میری مجال نہیں تھی کہ میں یہ کر سکتا، یہ محض آپ کی توفیق ہے کہ آپ نے یہ کام مجھ سے لے لیا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی قبول فرما، قبول بھی فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ، اور سنیے، ایک تو یہ دعا فرمائی کہ اللہ قبول فرمائی، آگے کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، آپ بہت توبہ قبول فرمانے والے ہیں اور بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت دیکھو تو کہ کام تو ہو رہا ہے تعمیر کعبہ کا، ایسا مقدس کام، اور مانگی جا رہی ہے توبہ۔ توبہ تو کسی گناہ کرنے کے بعد اس کی توبہ کا محل یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا تو گناہ کے بعد توبہ مانگے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جا رہے ہیں کعبے کی اور ایک عظیم الشان عبادت انجام دے رہے ہیں، جیسی عبادت کسی بھی روئے زمین پر کسی انسان کے حصے میں نہیں آئی، وہ عبادت انجام دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ توبہ قبول فرما لی۔ کیا مانا؟ کہ جب میں کوئی عمل کر رہا ہوں نیک، بظاہر نیک عمل ہے، لیکن اس نیک عمل میں نہ جانے کتنی کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہوں گی، نہ جانے کتنی بے ادبیاں ہوں گی، نہ جانے کتنے ایسے امور ہوں گے جو اللہ آپ کے شایع نشان نہیں تھے، لہذا میں اس عمل کو کر تو رہا ہوں، لیکن اے اللہ میں ساتھ ساتھ توبہ مانگتا ہوں آپ سے کہ اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے جو بھی کوتاہیاں ان میں ہوئی ہوں ان پر میری مغفرت فرما دیجئے، میری توبہ قبول فرما دیجئے۔ تو یہ سکھا دیا کہ عبادت کرنے کے بعد قبولیت مانگو، اور قبولیت مانگنے ساتھ استغفار کرو، توبہ مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس عمل کے اندر جو کچھ خامیاں غلطیاں ہوئی ہیں اپنے رحمت سے معاف فرما دے۔ دیکھو قرآن کریم میں آتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں، یعنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، کم سوتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں صبح ہونے کے وقت میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ رات میں تو کر رہے ہیں عبادت اور صبح کو کر رہے ہیں استغفار؟ تو استغفار تو کسی گناہ سے کیا جاتا ہے، تو استغفار کا یہ کیا موقع ہے؟ تو کس چیز سے؟ کیا وہ گناہوں سے استغفار کرتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، بلکہ جو رات میں عبادت کی ہے اس سے استغفار کرتے ہیں، کہ رات میں جو عبادت کی ہے اس میں جو کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی، اس میں جو خامیاں رہ گئی ہوں گی، اے اللہ جو آپ کے شایع نشان نہیں تھی تو ان کی وجہ سے ہم استغفار کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے ان خامیوں کی تلافی فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے۔ تو استغفار صرف گناہ سے نہیں ہے، استغفار عبادت۔ نماز کا سلام پھیرتے تو سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ سنت ہے، کرنا چاہیے ہر مسلمان کو نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں بھی وہی بات، کوئی پڑھی تو ہے نماز، کوئی گناہ کیا جو استغفار مانگے، لیکن پڑھی نماز اور نماز پڑھنے کے بعد سنت یہ کہ کہو اے اللہ میں آپ کی مغفرت مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھ تو لی لیکن جو نماز کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا، اے اللہ آپ کی جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی وہ مجھ سے نہ ہو سکی، اس واسطے آخر میں کہا گیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کہو 3 مرتبہ استغفار۔ تو یہ سب سکھایا جا رہا ہے حقیقت میں یہ کہ بندہ اپنے کسی عمل پر کبھی ناز نہ کرے، بندہ اپنے کسی عمل پر نازا نہ ہو، بقول حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے، کرتا بھی رہے اور ڈرتا بھی رہے،
کہ کر بھی رہا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی ہے کہ پتہ نہیں یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے کہ نہیں. اس واسطے دعا بھی قبولیت کی مانگتا رہے اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتا رہے اس کی کوتاہی ہوتی. تو ہمیشہ یاد رکھو کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے تو شیطان آ کر راہ مارتا ہے. کیا راہ مارتا ہے؟ دماغ میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ بھئی تو نے تو بڑا زبردست کارنامہ انجام دے دیا، بڑا کام کر دیا تم نے. تو شیطان دل میں تکبر پیدا کر دیتا ہے، خود پسندی عجب پیدا کر دیتا ہے. اور جب اس عمل کو اپنی طرف منسوب کیا اور اس کی وجہ سے بڑائی دل میں پیدا ہوئی، وہ عمل اکارت ہو گیا، کوئی ثواب نہیں اس کو. اس واسطے کہ اس نے دل میں کبر پیدا کر دیا. تو اس کا راستہ بتا دیا انبیاء کرام علیہ السلام نے کہ اس کبر کو دور کرنے کا اور شیطان کے اس بہکائے میں سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہر عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور جب یہ کرو گے تو خود بخود احساس ہوگا کہ اور زیادہ عاجزی پیدا ہوگی بجائے اس کے کہ تکبر پیدا ہوگا. یہ سکھا دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہ آدمی ہر عمل پر استغفار کرے، قبولیت مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور سنیے اور کیا دعا مانگی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آگے کیا ہے؟ ہاں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اور سنیے کیا دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. پہلے کہا قبول فرما لیجئے، توبہ قبول فرما لیجئے، استغفار کرتے ہیں مغفرت کو فرما دیجئے. پھر آگے کے لیے دعا مانگے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم کو، مجھے اور میرے بیٹے کو، بیٹے بھی شریک ہے نا ساتھ تعمیر میں، تو اسی تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا کہ مجھے اور میرے بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام دونوں کو اے اللہ اپنا تابع فرمان بنا مسلمین لک. اے اللہ ہم کو کیا بنا لیجئے؟ تابع فرمان بنا لیجئے. اگر چاہو تو یوں ترجمہ کر لو اور اگر چاہو تو یوں کر لو کہ اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا لیجئے، یعنی صحیح معنی میں مسلمان بنا لیجئے مجھے اور میرے بیٹے کو. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت سے بھی، ہماری اولاد میں بھی سے بھی ایک ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی تابع فرمائے. اللہ اکبر. اب تک کیا کر رہے تھے؟ یہ جو کر رہے تھے کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ بھی تو اللہ کے فرمان کی اطاعت تھی، لیکن ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت حال میں تبدیلی پیدا ہو جائے. لہذا آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں آئندہ بھی اپنا تابع فرمان بنائے رکھیے کہ آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ ہو اور آپ کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم. ربنا وجعلنا مسلمین لک. اللہ. اور دیکھو قرآن کریم کی بھی عجیب و غریب باتیں ہیں کہ یہاں دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ ہمیں مسلم بنا لیجیے. مسلم کے معنی تابع فرمان، اپنا تابع فرمان بنا لیجیے. تو آگے ایک جگہ قرآن کریم نے واقعہ ذکر کیا انہی دونوں کا، باپ بیٹوں کا، کہ باپ کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، اور حکم بھی خواب میں ہوا بیٹے کو ذبح کر. اب ایسا حکم اللہ اکبر، ایسا حکم کہ آدمی کے تصور سے باہر، اس کے تصور سے لرزہ آ جائے کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. ایسا حکم ہے. آزمائش بھی کیا آزمائش. تو فرماتے ہیں قرآن کریم کو فرماتا ہے کہ باپ نے بیٹے سے کہا اسماعیل علیہ السلام سے کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، لہذا مانا یہ ہوئے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تمہیں ذبح کرو.
بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹے سے پوچھ رہے ہیں. بیٹے نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا قصور سرزد ہوا، کیا گناہ ہوا جس کی سزا میں مجھے ذبح کرنے کا حکم آیا ہے. اول تو ویسے ہی قتل کرنا کسی کو حرام، شدید ترین حرام. قتل بھی نابالغ کا. نابالغ کو عین حالت جہاد میں بھی قتل کرنے کا حکم نہیں ہے. کافروں سے جنگ ہو رہی ہے، کافروں کا نابالغ بچہ سامنے آ جائے، تلوار روک لی جائے گی، اس کو قتل کرنا جنگ کی حالت میں بھی حرام ہے. نابالغ بھی کون؟ اپنا بیٹا. تو پلٹ کر پوچھا نہیں. ابراہیم نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا حکم دے دیا آپ نے؟ اور نہ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا جان میرا کیا قصور ہے، کیا غلطی ہے. کیا فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ واقعہ ذکر کیا قرآن نے. جب اس واقعے کا ذکر کیا تو وہاں پھر فرمایا فلما اسلم، تو جب باپ بیٹے دونوں تابع فرمان بن گئے، یعنی اسلام لے آئے ترجمہ کر لو، یا تابع فرمان بن گئے، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، تو ہم نے آواز دی ایا ابراہیم تصدق کر رویا. تو گویا وہ جو دعا مانگی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اللہ ہمیں اپنا تابع فرمان بنا لیجئے، اس تابع فرمان بننے کی معراج یہ تھی کہ بے باپ کو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم آ گیا، جو بظاہر ظاہر نظر میں سراسر غیر منصفانہ نامعقول معلوم ہوتا ہے. لیکن چونکہ تابع فرمان تھے اللہ کے، لہذا کوئی چون و چرا نہیں، کوئی حکمت کی اور مصلحت کا مطالبہ نہیں، لٹا دیا باپ نے بیٹے کو. تو گویا اس دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں تمہیں اس طرح دکھا دی کہ تم تابع فرمان ایسے بنے کہ روئے زمین پر کوئی اور مثال ملنی مشکل ہے ایسے تابع فرمان کی. فلما اسلم، یہ ہے تابع فرمان ہونے کی دعا. تو سبق کیا ملا کہ جب آدمی اتنا بڑا کام انجام دے رہا ہے اس وقت بھی ڈرے کہ میرا عمل اس لائق تو نہیں یہ قبول ہو، اے اللہ قبول فرما لیجیے، اس میں کوتاہیاں ہوں گی مغفرت فرما دیجیے، اور اے اللہ اس وقت تو آپ نے توفیق دے رکھی ہے نیک کام کی، لیکن خطرہ ہے کہ میں اپنے نفس اور شیطان سے کے بہکائے میں آ کر کسی وقت بگڑ بیٹھوں. تو اے اللہ ربنا وجعلنا مسلمین، آئندہ کے لیے مجھے تابع فرمان بنائے رکھیے. اور پھر صرف اپنی بات نہیں، سب کو شامل کر لیا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، اللہ اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کیجیے جو آپ کی تابع فرمان. تو اسی واسطے میرے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ تین کام کی پابندی کرنا. ایک، جب بھی کسی عمل کی توفیق ہو اس پر اللہ کا شکر، اے اللہ آپ نے اس عمل کی توفیق عطا فرمائی، آپ کا شکر. اور دوسرے، اس عمل کے اوپر استغفار کہ اللہ اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں اے اللہ آپ ان کو معاف فرما دی. اور تیسرے، آئندہ کے لیے استعاذہ کہ اللہ پتہ نہیں کیا حالات آئندہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھر جائے، اللہ بچائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دماغ پھر جائے، اللہ بچائے. اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں آئندہ اپنے حالات کی تبدیلی سے. تو یہ تینوں سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے مل رہے ہیں. بات یہاں نے کعبہ شریف سے شروع کی تھی کہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمائی ان دعاؤں کے ساتھ، اور پھر اس تعمیر کے بعد پھر بیچ میں مرمتیں ہوتی رہی، تعمیریں ہوتی رہی، اور پھر آخری بار جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت سے پہلے قریش نے کعبے کی تعمیر کی، اور اس میں واقعہ مشہور ہے کہ حضرت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس جگہ پر رکھا. تو یہ حجر اسود اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے رکھا ہوا اس جگہ پر چلا آتا ہے. اور عربی کا ایک شاعر ہے، بارودی نام ہے اس کا، اس نے ایک شعر بڑا اچھا کہا ہے تو شاعرانہ بات لیکن حقیقت سے زیادہ دور نہیں ہے.
فرمایا وہ شاعر کہتا ہے کہ لولم تکن یدہ مست حین بنا، لولم تکن یدہ مست حین بنا ما کان اصبح ملثوما بکل فمی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے یہ حجر اسود رکھا گیا، اگر آپ کا دست مبارک اس کی تعمیر کے وقت اس کو نہ چھوتا تو اس کے بعد آنے والی تمام نسلیں اس کو بوسہ نہ دیا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے اٹھا کر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بوسے دینے کو بھی سنت بنا دیا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب بوسہ دیا تو ان الفاظ کے ساتھ خطاب کیا حجر اسود سے کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، اور ایک پتھر ہونے کے ناطے کوئی بوسہ دینے کی چیز اپنی ذات میں نہیں، لیکن چونکہ میں نے دیکھا ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے، اس واسطے رخصت۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود بھی ہم لوگوں کے لیے، جس میں بتایا کہ بندگی کے حوصلے نکالنے کے اللہ تعالیٰ نے راستے رکھے ہیں، ان میں سے تو غرض یہ کہ اس طرح تعمیر ہوتی چلی آئی ہے، اور کعبہ مشرفہ کی ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے محبت کرنے والے پیدا کیے جو اس کی تعمیر کرتے رہے۔ آخری بار موجودہ دور سے پہلے آخری بار تعمیر ہوئی تھی تقریباً 300-400 سال پہلے سلطان سلیم کے زمانے میں، اور اس وقت بھی روایات میں آتا ہے کہ جب تعمیر کی گئی تو چاروں طرف ایک عمارت اس نے بنا دی تھی تاکہ تعمیر کرنے سے جو اس کی عظمت و جلال ہے بیت اللہ شریف کا، وہ ذرا اندر رہ کر تعمیر ہو، ہر ایک آدمی کے سامنے نہ آئے۔ وہی طریقہ اس مرتبہ بھی اختیار کیا گیا، اور الحمدللہ یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ تو یہ ہمارے اپنے دور کا ہماری خوش قسمتی ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے کے اندر یہ کعبہ شریف کی یہ تعمیر کی تکمیل توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے سب کو وہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اس کے انوار و برکات عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ سب حضرات کے لیے جن کے نام یاد تھے، ان کے نام کے ساتھ جن کے نام یاد نہیں، تو عمومی دعاؤں کے اندر الحمدللہ دعا کرنے کی سب کے لیے توفیق ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے، اور وہاں پر ہم سب کو بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما دیں۔ خیال تھا تمہیدی کلمہ کہنے کا، بات ساری اسی پر ہو گئی آج، تو انشاءاللہ یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے جو سبق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صاحب کے دعاؤں کا آج ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال میں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ دعا فرما لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 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 حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.